السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، آج کی اس کلاس میں ہم پارہ سیقول کے 14ویں رکوع کی مشق کریں گے، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، وإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم۔ چلیے ویورز، اب اس 14ویں رکوع کی
شروع کی آیت کے ذریعے سے اس کے ہجے اور قواعد کی تھوڑی مشق کر لیتے ہیں۔ تو واو زبر و، حمزہ زیر ای، یہ دونوں ہی حرکت ہیں کیونکہ زبر، زیر اور پیش تینوں کو ہی ہم حرکت کے نام سے جانتے ہیں، اور تینوں کی پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ فرق اتنا ہے کہ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، اور پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے، آ ای او۔ اس لیے ہم اس کو برابر مقدار میں کھینچتے ہوئے پڑھنا ہے، کھینچنا ہے ہی نہیں، برابر مقدار میں ہمیں اس کو پڑھنا ہے کہ ذرا سے بھی ہماری آواز مجہول نہیں ہونی چاہیے۔ و ای، جتنا ہم وا کو اوپر کی طرف کھینچیں گے اتنا ہی حمزہ کو نیچے کی طرف۔ و ای، دال الف زبر ذ، الف حروف مدہ ہے اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے، اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ یہ ہمارے حروف مدہ کے پڑھنے کا طریقہ ہے، اس لیے ہم نے اس کو پڑھا و ای ذ، جہاں ہم نے اس کو بالکل بھی نہیں کھینچا وہیں اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تو لام زبر، تو لام قاف زبر لق، تو لق۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ قاف میں میری آواز لوٹ رہی ہے، تو لق کی یہ جو آواز ہے اس کو آواز کا لوٹنا کہتے ہیں، اور اس کو ہم قاعدے کی لینگویج میں قلقلہ کہتے ہیں۔ قاف، طا، با، جیم، دال، جب ان حروفوں پر، یہ 5 حروف ہیں اور ان کا مجموعہ یاد کرنے کے لیے اگر ایک ٹرک لگائیں تو قطب الجدین کہلاتا ہے۔ جب ان حروفوں پر جزم سکون ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ مخرج کے ٹکر کھا کر الگ ہونے کا طریقہ یہ کہ تلق، قاف کو جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ ایک آواز ہماری لوٹ رہی ہے، ایسی ب کو جب ہم پڑھیں گے تو ہونٹ مل کر الگ ہو رہے ہیں اور آواز لوٹ رہی ہے، اس کو ہم قلقلہ کرنا کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے تلق، تا پیش تو، میم نون پیش من، تلق تو من، نون زیر نی، سین الف زبر سا، نی سا، حمزہ مد آ۔ آپ دیکھیں گے کہ الف پر ہمارا مد ہے، اور الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر اسی کلمے میں ہو تو یہ مد متصل کہلاتا ہے ہمارا، یہ والا مد ہمارا، اس کا نام پھر مد متصل کہلاتا ہے اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو، جس کی ہماری تفسیر ہے واجب، بامانی، اہم۔ اس کا پوری تفسیر یہ ہے کہ اس کو جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کر ہمیں پڑھنا ہوگا، جتنا وقت ہمیں 4 بار الف کہنے میں لگا اتنا ہم اس کو کھینچیں گے۔ نیسا، اس لیے ہم نے اس کو اتنا کھینچا۔ فا زبر فا، با زبر با، لام غین زبر لغ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں پر ہی حرکت کا قاعدہ جاری ہے اور چوتھے نون زبر نا پر بھی، تو ہمیں بالکل ایک ہی مقدار سے اس کو پڑھنا ہے۔ فا بلغنا، اب اس پر بھی حرکت، اس پر بھی حرکت، اس پر بھی حرکت، اس پر بھی حرکت اور اس پر بھی حرکت، تو ہمیں بالکل بھی یہ دھیان رکھنا ہے کہ نہ تو ہماری آواز مجہول ہو، نہ یہ کھینچے، اور اگر ہم اس کو بنا کھینچے پڑھیں تو نہ ہی اس پر کوئی جھٹکا ہو۔ اس لیے اجلہن، حمزہ زبر آ، جیم زبر جا، اجل، لام زبر لا، اجلہ، ہاں نون پیش ہن، اجلہن، ہن کیوں کیا ہم نے؟ کیونکہ نون یا میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ غنہ کیا ہوتا ہے؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپانا غنہ کہلاتا ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے اجلہن۔ فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا، تا عین زبر تا، زواد پیش زو، تعزو، لام واو پیش لو، تعزولو، ہاں نون پیش ہن، نون زبر نا، ہن۔ اب پھر جو قاعدہ ہمارے یہاں جاری ہوا تھا کہ نون یا میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، وہی ہمارے یہاں بھی جاری ہوگا، پھر نون پر ہماری تشدید ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے تعزولوہن، حمزہ نون زبر ان، لیکن نون ساکن کے بعد، تنوین یا نون ساکن کے بعد دوسرے کلمے میں، جیسے کہ میں بہت بار آپ کو بتا بھی چکی ہوں قاعدے میں بھی، نورانی قاعدے اما پارا، دوسرا کلمہ مطلب دوسرا الفاظ، پہلا کلمہ یعنی وہی الفاظ، جیسے ہم کہیں گے اسی کلمے میں یعنی اسی الفاظ کی بات چل رہی ہے ان کی، دوسرے کلمے میں تو یعنی کہ اس سے نیکسٹ کی بات چل رہی ہے ہماری الفاظ کی۔ تو آپ دیکھیں تنوین یا نون ساکن کے بعد یا، واو، میم، نون، جن کو ہم ایڈ کر دیں تو کیا بنے گا؟ یا واو یو، میم نون من، یومن۔ اگر یہ حروف یومن، یا واو، میم نون دوسرے کلمے یعنی دوسرے الفاظ میں ہوں تو کس کے بعد؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد، تو اس قاعدے کو ہم کہتے ہیں ادغام ناقص کا قاعدہ یا پھر یومن کا قاعدہ، کیونکہ یومن حروفوں کی وجہ سے یہ قاعدہ ہمارا جاری ہوگا، یہ تو ہے اس کا نام۔ اب اس قاعدہ کے جاری ہونے کی ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ اس پر ہم نون کی ادائیگی نہ ہو کر آئیں، ڈائریکٹ آپ اس کو حمزہ کو یا سے ملائیں گے، آئیں پلس غنہ بھی ہوگا اور اخفا بھی ہوگا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس کو پڑھتے وقت آئیں جو اس کا جوڑ ہے، یہ جو اس کا
जहाँ पर हम इसको जोड़ते हैं इन दो कलमात को, अन और यंकिहना को, तो यहाँ पर हमारा इख्फा भी होगा और गुन्ना भी होगा। क़ायदे का नाम है इदगाम नाक़िस का क़ायदा या फिर यौमन का क़ायदा। इसलिए इस बार हम नून को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये जो क़ायदा जारी हुआ है ये हुआ है इसी बिना पर कि तनवीन या नून साकिन के बाद ये हरूफ होने चाहिए। ये इस नून का हमारा रोल है कि तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद जब दूसरे कलमे में या वाव मीम नून हो तो ये क़ायदा हमारा इदगाम नाक़िस का जारी होगा। तो हम इसको पढ़ेंगे यंकिहना। क्यों किया हमने नून साकिन पर? क्योंकि नून साकिन के बाद अब यहाँ पर इख्फा का क़ायदा हमारा जारी हो रहा है। नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से काफ आ रहा है। हमज़ा ज़ा ज़बर अज़, वाव अलिफ ज़बर व, अज़ व, जीम ज़बर ज, हा नून पेश हुन, अज़ व जहुन, नून ज़बर न, अज़ व जहुन, हमज़ा ज़ेर ई दाल अलिफ ज़बर ज़, इज़ा, ता ज़बर त, र अलिफ ज़बर र, तरा, ज़ाद वाव ज़बर ज़ौ, तराज़ौ। अब देखिए जहाँ हमने इसको अलिफ हुरूफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर है, वाव हुरूफ लीन है क्योंकि वाव साकिन से पहले ज़बर है। अगर वाव साकिन से पहले या साकिन से पहले ज़बर हो तो उस क़ायदे का नाम तो होता है हमारा हुरूफ लीन। पढ़ने का तरीका यह है कि इसको नरम आवाज़ के साथ जल्दी अदा करें और इसको थोड़ा खींच कर पढ़ें। रा अलिफ ज़बर रा, इसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे तो इसको नरम आवाज़ के साथ जल्दी अदा करेंगे। तराज़ौ, बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं ज़ो, तराज़ौ, लेकिन नहीं, ये प्रोनाउंसिएशन गलत है। हम इसको पढ़ेंगे ज़ौ, तराज़ौ। बा या ज़बर बई, अब ये देखिए नाम लेते ही हमारा दूसरा हुरूफ लीन भी आ जाता है, या साकिन से पहले ज़बर है तो इसको हम बै, बहुत से लोग इसको पढ़ेंगे बैना हम, बट नो, दिस इज़ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। आप पढ़ेंगे इसके बा या ज़बर बई, नून ज़बर न, बई न, हा मीम पेश हम। अब मीम साकिन के बाद हमारा क्या आ रहा है? बा। तो हमारे ये कौन सा क़ायदा पाया जा रहा है? इख्फा शफ़ी। जब हमारा मीम साकिन के बाद बाय तो गुन्ना भी होगा और इख्फा भी होगा, और इस क़ायदे का नाम हमारा होता है इख्फा शफ़ी। इसलिए हमने हम सिंपल ना पढ़कर हमने पढ़ा बैनहुम बिल मारूफ, मीम आइन ज़बर मा, रा वाव पेश रू, बिल मारूफ, फा ज़ेर फी, मारूफी, अगायत मारूफ। तुआ की फुल फॉर्म है वक्फ मुतलक की अलामत। आप इसको ट्रिक के तौर पर इस तरह भी याद कर सकते हैं कि मुतलक जब हम लिखते हैं तो मीम के बाद हमारी तुआ आती है, तो उस तुआ का एक क्लू बना सकते हैं आप कि मुतलक यानी कि तुआ यानी कि मुतलक। इसकी फुल फॉर्म वक्फ मुतलक की अलामत, और यहाँ पर ठहरना चाहिए। अगर आपका सांस इतना लंबा आप खींच सकते हैं कि एक गोलायत से दूसरी गोलायत पर भी आप रुकते हैं तो ये भी बेहतर है, और अगर नहीं तो ये फैसिलिटी के लिए है कि वक़्फ़ मुतलक़ की अलामत पर भी आप रुक सकते हैं। तो चलिए पूरी आयत कुछ इस तरह पढ़ते हैं। वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फ़बलग़ना अजलहुन्ना फ़ला तअज़ुलूहुन्ना अन यंकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तराज़ौ बैनहुम बिलमारूफ। अगर बीच में भी कहीं सांस टूटने की नौबत आ जाती है तो आप वहाँ पर जिज़्म देकर सांस तोड़ें, जैसे कि मैंने तोड़ा, फिर उसी अल्फाज से मिलाकर दोबारा पढ़ें। जज़ाकल्लाहु खैरा।